سلام علیک یا امام زمان، سلام علیک یا امام زمان، سلام علیک یا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى لقاء اللہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں آیہ کریمہ ہے، جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو دین کے اوپر ثابت کر دے گا. پروردگار عالم لوگوں سے نصرت کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ کہ بندوں سے اپنی مدد چاہتا ہے. مدد کرنے اور نصرت کرنے کا مفہوم کیا ہے، میں نے اس کے پہلے والی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ خداوند عالم اپنی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اسے حکم دیا ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے ذریعے سے مقام امتحان اور مقام آزمائش میں وہ کس قدر سچا ہے، اور اپنے دعوے میں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے وہ اس میں کس قدر صحیح ہے اور واقعی دعویٰ اس کا سچا ہے. تو جتنا انسان اپنے دعوے میں سچا ہوگا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہتے ہوئے اس کے احکام کی بجاوری کی طرف توجہ کرے گا. اس کے علاوہ دین کی نصرت کا مفہوم یہ کہ خود خداوند عالم نے جن چیزوں کا حکم دیا قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کو بجا لانے کے لیے سعی و کوشش کرے. سب سے پہلے مرحلے میں خدا کی نصرت کا مطلب یہ کہ اپنے تمام احکام کو خداوند عالم نے قرآن کے ذریعے سے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا اور ان تمام احکام کی حفاظت کے لیے بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے آج روئے زمین کے اوپر جو دین کی حفاظت اور احکام اسلام کی وضاحت کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا جو دین و قرآن کا اصل وارث ہے وہ حجت خدا وارث پیغمبر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. تو آج ہم کو اللہ کی نصرت اور دین کی نصرت کے عنوان سے جس کی طرف سب سے پہلے قدم بڑھانا چاہیے وہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ ہم ان کی نصرت کریں گے. رسول اللہ کی نصرت ہوگی، قرآن کی نصرت ہوگی، دین کی نصرت ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اور خداوند عالم اس کے ذریعے سے پھر وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس دور میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسے نصرت کر سکتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. بہت سے چیزیں ہیں جن کو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر اجمالی طور سے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مرحلے میں وہ یہ کہ انسان تقوی الہی اختیار کرے، انسان متقی بنے، اللہ کا خوف دل میں رکھے. تقوی کی صفت حاصل کرنے کے ذریعے سے
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس عنوان سے کیسے امام علیہ السلام کو نصرت کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں اس تاریخی خطبے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخی وہ خط ہے کہ جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عامل کو جناب عثمان بن حنیف کے حوالے کیا تھا اور ان کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام انسان امام اور ہدایت کرنے والے اور ایک پیشوا کا محتاج ہوتا ہے۔ جان لو کہ تمہارا اور امام اور تمہارا جو پیشوا ہے، تمہارا جو رہبر ہے، وہ اپنی دنیا سے صرف دو چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، ایک کھانے کی چیز ہے اور ایک پہننے کی چیز ہے۔ جہاں تک کھانے کی چیز ہے تو تمہارے امام اور تمہارے پیشوا نے اپنی دنیا سے کھانے کے لیے صرف اس نے 2 روٹیوں کا انتخاب کیا ہے، اور جہاں تک کپڑے کا انتخاب ہے، کپڑے کا لینا ہے دنیا سے، تو تمہارے امام نے صرف اور صرف 2 کہنا اور 2 پرانے لباس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، دیکھو کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتے ہو، ان چیزوں کا انتخاب یعنی تمہارے لیے سخت ہے جو میں نے انجام دیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جن چیزوں میں تم میری مدد کر سکتے ہو، جن چیزوں میں تم میری نصرت کر سکتے ہو، وہ یہ کہ میں نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے یا جو چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں ان سے پرہیز کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے ان واجبات کی ادائیگی میں کوشش کرو، اور دیکھو دنیا والوں سے دور بھاگنا اور اپنے نفس کو دنیا کی خواہش سے دور رکھنا، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں کہ جو صحیح ہیں اور درست ہیں ان چیزوں کو بجا لانے کے ذریعے سے میری مدد کرنا۔ امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم میری سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن تمہارا مقتدا، تمہارا امام، تمہارا پیشوا تمہاری دنیا سے فقط ان چیزوں کو لے کے جا رہا یا ان چیزوں کا انتخاب کیا، تمہارے لیے مشکل ہے، مگر اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو محرمات الہی سے پرہیز اور واجبات اسلام کے اوپر عمل کرنے کے ذریعے سے اور دنیا کی طرف رغبت نہ کرنے کے ذریعے سے میری مدد کرو گے۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ دیکھو تقوی الہی اور خوف خدا پیدا کرنے کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد خود امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعینونا بالورع، تقوی کے ذریعے سے میری مدد کرو، پرہیزگاری کے ذریعے سے، خوف پروردگار پیدا کرنے کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اس کے بعد فَإِنَّهُ بے شک من لَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَرَى، اگر خداوند عالم سے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ تقوی رکھتا ہوگا اور خوف خدا رکھتا ہوگا تو کان لہ عند اللہ عز وجل، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوش نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے وسعت عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر تقوی کے ذریعے سے میری مدد کرو گے تو تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ خداوند عالم تمہیں خوشحال کرے گا اور تم خوش نصیب ہوگے۔ تو یہ تقوی ہے اور صفت تقوی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امام علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا آج اس دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر ظاہر ہوتے تو کیا وہ آ کر کے یہ ارشاد نہ فرماتے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو؟ گویا جو کام امام علیہ السلام ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے
انجام دیں گے کہ تقوی الہی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، محرمات الہی سے پرہیز کرنا، واجبات اسلام پر عمل کرنا ہے، ان تمام چیزوں اور جو کچھ ان چیزوں کو انجام دے، جو شخص ان کو انجام دے گا پروردگار عالم کے نزدیک خوشحال ہوگا، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی اس سے خوشحال ہوں گے کہ وہ کام انجام دے رہا ہے کہ جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں۔ امام کی اس کے ذریعے سے نصرت ہوگی، تو صفت تقوی حاصل کرنا خود امام علیہ السلام کی نصرت کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے تقوی کے اعتبار سے، اور تقوی میں اس روش کے انداز سے۔ اس کے بعد خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ کی پیروی کرے گا، امام فرماتے ہیں من یطیع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ورع و تقوی کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا، خداوند عالم کی اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے اوپر خداوند عالم نے نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی صدیقین، شہداء، نبی، صالح، ان تمام چیز۔ اور اس کے بعد امام خود فرماتے ہیں فَمِنَّ النَّبِي، وہ نبی ہم میں سے ہوں، وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، اور صدیق ہم میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، شہداء و صالحین نیک بندے وہ سب ہم میں سے، یعنی اگر تم ہماری مدد کرو گے تو تم ہم لوگوں میں سے قرار پاؤ گے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اور رفاقت، اور اس سے بہترین رفاقت اور دوسرے کون سی رفاقت ہو سکتی ہے؟ تیسری صورت اس اعتبار سے امام علیہ السلام کی مدد کرنے کی وہ یہ کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ایک توقیع شریف میں ارشاد فرمایا ان غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں، تمہارے امور کے دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے بعد مفہوم ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو تمہارے حال کو پر چھوڑ دیں تو مصائب تمہیں اس کر رکھ دیں اور مشکلات تمہیں گھیر لیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اسی توقیع میں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے خوف رکھو، تقوی الہی اختیار کرو، وَظَاهِرُونَ عَلَىٰ، اس کے بعد ہماری مدد کرو۔ کس طریقے سے مدد؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مصائب نے، ان تمام مشکلات نے، بلاؤں نے، فتنوں نے جو تمہیں گھیر رکھا ہے، تم کو ان فتنوں سے نکالنے میں تقوی الہی کے ذریعے سے میری مدد کرو، تاکہ ہم تمہیں فتنوں سے نکال سکیں، تاکہ ہم تمہیں فتنے سے نجات دے سکیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں فتنوں سے نجات دینا چاہتے ہیں، تقوی الہی کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو امام علیہ السلام کی نصرت اس حوالے سے ہوگی۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی جو نصرت اعانت ہو سکتی ہے تقوی الہی کے ذریعے سے، وہ یہ کہ جب ایک مومن تقوی اختیار کرے گا تو یقیناً وہ امام علیہ السلام سے منسوب جتنی چیزیں ہوں گی ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی وہ اللہ سے ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا۔ مال امام ہے، امام سے منسوب کوئی شے ہے، کوئی روپیہ ہے، دولت ہے، کوئی گھر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، کچھ ایسی چیز ہے کہ جو امام علیہ السلام سے منسوب ہے، اس مال کی حفاظت کرنے میں بھی انسان اس اعتبار سے خود امام کو نصرت کرے گا کہ امام کے مال کو وہاں خرچ کرے گا جہاں امام علیہ السلام چاہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا، خوف پروردگار نہیں ہوگا تو وہ کس طریقے سے امام علیہ السلام کو مال کو اس کی جگہ پہ خرچ کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جو اس سلسلے میں مدد ہو سکتی وہ یہ کہ خود متقی انسان، جو پرہیزگار انسان ہے، تقوی کے ذریعے سے اس کا ایک عجیب اور ایک بہترین اور ایک ایسا اثر قائم ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جب متقی انسان اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی ذات، اس کے وجود میں ایک ایسی ہیبت پائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس کو دیکھ کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں۔
تو اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اس طریقے سے بھی ہم لوگوں کو گناہ سے بچا سکیں گے، لوگوں کو گناہوں کی طرف جانے سے محفوظ رکھیں گے، اور اس طریقے سے جو امام علیہ السلام کا ایک ہدف مقصد ہے وہ لوگوں کو گناہوں سے دور رکھے، لوگوں کو واجبات کی طرف متوجہ کریں اور نیکیوں کی طرف متوجہ کریں، اس طریقے سے امام علیہ السلام کی ہم نصرت کر سکیں گے۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ کہ جاہلوں کی ہدایت کرنا۔ یہ تو مسائل وہ تھے کہ جہاں ہم تقوی الہی کے ذریعے سے، صفت تقوی کو حاصل کرنے کے ذریعے سے ہم امام علیہ السلام کو نصرت کر سکتے ہیں، مگر اب دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ہدایت کرنے کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کر سکتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے۔ جاہلوں کی ہدایت، اور یہ ہدایت کئی طریقے کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وہ یہ کہ اگر ہم ہدایت کے اس مشن کو اور ہدایت کے اس وظیفے کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو اس انداز سے کہ یہ ہدایت کبھی جاہلوں کی ہدایت ہے، مگر کبھی مال کے ذریعے سے ہدایت کرنا ہے، کبھی علم کے ذریعے سے ہدایت کرنا ہے، کبھی دولت کے ذریعے سے ہدایت کرنا ہے، کبھی یہ ہدایت جو ہے وہ ہو سکتا ان کو کفر سے نکالنے کا مرحلہ آتا ہے، کبھی شرک سے نکالنے کا مرحلہ آتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے ذہنوں میں کچھ اعتراضات ہیں، کچھ شبہات ہیں، ان شبہات کو برطرف کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ تو ان تمام طریقوں سے ہم اس کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی منزل یہ آتی ہے کہ انسان اگر لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اپنے قول کے ذریعے سے بھی ہدایت کر سکتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے ہدایت کر سکتا ہے، مال کے ذریعے سے ہدایت کر سکتا ہے۔ قول کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان آئے گا، جو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں ان کو حکم دے گا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، لوگوں کا مال نہ چھینو، فلاں گناہ سے بچو، عذاب سے بچو، قول کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد عمل کے ذریعے سے جب متقی انسان، یعنی جب انسان لوگوں کے درمیان بہترین عمل انجام دے گا، بہترین کردار کا حامل ہوگا، تو اس کو دیکھ کر کے سماج والے، معاشرے والے اور جو لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے راستے کو پر چلیں گے، وہ بھی وہی کردار اختیار کریں گے جو وہ اختیار کر رہا ہے، وہی عمل انجام دیں گے جو وہ عمل انجام دے رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے فعل اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کریں، اور اس مدد کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی مدد کی۔ یقیناً امام علیہ السلام چاہتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو خود امام علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے، خود ان کے افعال و کردار کو دیکھ کر کے کتنے ہوں گے کہ جو نیک راستے کو پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد مال سے ہدایت کرنا ہے۔ کبھی ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ مال بن جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے، اس مال کو راہ خدا میں ہدایت کے لیے صرف کرے تو اس کے ذریعے سے بڑی ہدایت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، اور اس میں بہت سے مسائل، اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، مگر نا اگر انسان کو خداوند عالم مال دیا ہے، دین کی نصرت کے ذریعے سے ہدایت کرے اور ہدایت میں اپنے مال کو خرچ کرے، انفاق کرے، جو غریب ہیں ان کو دے اور جو محتاج ہیں ان کی دستگیری کرے، اس کے ذریعے سے انسان ہدایت کے فریضے کو انجام دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح کی تائید خود خداوند عالم نے قرآن کریم میں کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں اور وہ اپنے اس صدقے کو اور اپنے اس نیکی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہدایت کا فریضہ ہے وہ انجام دے سکتا ہے، وہ یہ کہ، اور نصرت کا بھی پہلو اس میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم کتابیں لکھ کر کے، کتابیں تالیف کر کے، کتابوں کا ترجمہ کر کے، کتابوں کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے، یا ایک پیغام ہے معصوم کا، ایک حدیث ہے معصوم کی، معصوم کا فرمان ہے، اسے ہم کسی کتاب میں چھپوا کر کے، کسی کتاب کی شکل میں
کسی کتاب کے صورت میں لا کر کے لوگوں کے درمیان نشر کریں گے. جب نشر کریں گے تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار پائے گا. اس کے ذریعے سے بھی یقیناً جب ہدایت ہوگی تو یہ ذریعہ ہدایت قرار پائے گا اس عنوان سے کہ یہ امام کی نصرت ہو. تو ہدایت کی بہت سے وسیلے، بہت سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم انجام دے کر کے خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی نصرت بجا لا سکتے ہیں. کیونکہ امام علیہ السلام دور غیبت میں، زمانے غیبت میں یقیناً چاہتے ہیں کہ ان کا پیغام عام ہو، دین کے احکام اور دین کی تمام تعلیمات عام ہو لوگوں کے درمیان، لوگ نیکیوں کے اوپر آئیں، لوگ برائیوں سے دور ہوں. اور اس فریضے کو اگر ہم کتابوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ لٹریچر کی شکل میں، بک کی شکل میں، یا جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے اگر ہم نشر کرتے ہیں، ایک طریقہ ہدایت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور امام علیہ السلام کی اس کے ذریعے سے نصرت ہوگی، وہ یہ کہ ہم دینی کلاسیں منعقد کریں، دینی کلاسوں کو قائم کریں، اس میں امام علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو سنائیں، دین کی تعلیمات دیں، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، بچوں، ان تمام لوگوں کو جمع کر کے ہم اسلام کی تعلیمات سے روشناس کر سکتے ہیں. اور جن کے دلوں میں شبہہ ہے، جن کے دلوں میں اعتراض ہے اسلام سے متعلق، اسلام کے احکام سے متعلق، خود اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب، یا خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کی غیبت کی نسبت سے بہت سے اعتراضات ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب دے کر کے ہم کلاس میں ایک نوجوان اور ایک بچے کے ذہن کو ہم آمادہ کر سکتے ہیں اور ہدایت کر سکتے ہیں. تو یقیناً خود امام زمانہ علیہ السلام کی بڑی نصرت ہوگی، اور اس کے طریقے سے ہم امام علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا. یہ تمام وارد ہیں، وہ تمام مقامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان چیزوں میں شامل ہو کر کے اللہ کی مدد کر سکتے ہیں. اور جب اللہ کی مدد ہوگی تو یقیناً خداوند عالم اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے. پروردگارہ بحق الزہرا بیہا و بعل و بنیہا و سر المستودفیہا، معبود اس دور غیبت میں مختلف طریقوں سے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت و مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما. بحق محمد و آلہ طاہرین.